بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَوْ أَوْدَعَ الْمُودَعُ فَهَلَكَتْ ضَمِنَ الْأَوَّلُ فَقَط۔ هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال يضمن أيهما شاء فإن ضمن الآخر رجع على الأول، ولو أودع الغاصب ضمن أيهما شاء هذا بالاتفاق، فهما قاس مودع المودع على مودع الغاصب، فإن المودع إذا دفع إلى الأجنبي صار غاصبا، وفرق أبو حنيفة رحمه الله بأن المودع إذا دفع إلى الغير لا يضمن ما لم يفارقه، فإذا فارقه ترك الحفظ فيضمن، ولا يضمن الآخر لأنه صار مودعا حيث غاب الآخر، ولا صنع له في ذلك كثوب ألقته الريح في حجر إنسان. ولو ادعى كل من رجلين ألفا مع ثالث أنه له أودعه إياه فنكل لهما، فهذا وألف آخر عليه لهما. ادعى زيد على عمرو أن هذا الألف الذي في يدك لي أودعته إياك، وادعى بكر على عمرو كذلك، ولا بينة لأحد وعمر منكر، فالقاضي يحلفه لكل واحد على الانفراد ويبدأ بأيهما شاء، فإن تشاح أقرع بينهما، فإن نكل لأحدهما يحلفه للآخر، فإن نكل له أيضا فهذا الألف مع الألف الآخر عليه يكون لهما، لأنه أوجب الحق لكل واحد منهما سواء بالنكول أو بالإقرار، وذلك حجة في حقه، ويصرف الألف إليهما، وصار قاضيا نصف حق كل منهما بنصف حق الآخر فيغرمه. واعلم أن النكول ها هنا يفارق الإقرار، فإنه إذا أقر لأحدهما يقضى له ولا يحلف للآخر، لأن الإقرار حجة في نفسه، والنكول إنما يصير حجة بقضاء القاضي، فجاز تأخير القضاء ليحلف للثاني حتى إذا نكل لأحدهما وقضى القاضي به، فعلى رواية فخر الإسلام البزدوي رحمه الله يحلف للثاني فإن نكل يقضي بينهما، لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني، وعلى رواية الخصاف رحمه الله لا يحلف للثاني لأن القضاء وقع في مجتهد فيه، لأن بعض العلماء قال إذا نكل لأحدهما يقضى له ولا يؤخر لتحليف الثاني لأن النكول كالإقرار وفي الإقرار لا يؤخر۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مودع نے آگے کسی اور کے پاس ودیعت رکھوا دی اور اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کو یہ اجازت نہیں دی گئی تھی کہ کسی اور کے پاس بھی امانت رکھوا سکتے ہو، تو کیا پہلا مودع ضامن بنے گا یا دوسرا بھی ضامن بن سکتا ہے؟ اس سے بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور اسی کی دوسری جزء یہ ہے کہ اگر غاصب نے مغصوبہ چیز آگے ودیعت پر رکھوا دی اور پھر جس کے پاس ودیعت رکھوائی اس کے پاس چیز ہلاک ہو گئی، تو اب ان دونوں کو ضامن ٹھہرایا جا سکتا ہے، دونوں سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے یا ایک سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے۔ میں اس کی کچھ تفصیلات ذکر کر دیتا ہوں، پھر عبارت پڑھتے ہیں۔ پہلی جو صورت ہے مودع المودع کی، جس شخص کے پاس امانت کے طور پر کچھ رکھوایا گیا تھا اس نے آگے امانت پہ بغیر اجازت کے رکھوا دیا، تو اگر دوسرے مودع سے وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا جو مودع ہے اسی سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، دوسرے سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی سے بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے، چاہے مودع اول سے مطالبہ کرے یا مودع ثانی سے مطالبہ کرے، لیکن اگر وہ مودع ثانی سے مطالبہ کر کے اپنا ضمان وصول کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر مودع ثانی کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ مودع ثانی مودع اول سے اس کا بدل وصول کر لے۔ اور جہاں تک غاصب کی بات ہے کہ غاصب نے آگے ودیعت پہ مغصوبہ چیز رکھوا دی، تو امام ابو حنیفہ اور صاحبین بالاتفاق یہ فرماتے ہیں کہ یضمن ایہما شاء، دونوں میں سے جس سے مرضی مطالبہ کرے۔ ہاں، مودع سے مطالبہ کرنے کی صورت میں مودع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ غاصب سے اس کا بدل وصول کرے۔ یہ تو مذاہب تھے۔ جہاں تک دلائل کی بات ہے تو صاحبین وہ مودع الغاصب پر مودع المودع کو قیاس کرتے ہیں
کہ جیسے مودع الغاصب اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے جس شخص سے وہ چیز وصول کی وہ غاصب ہے، ضمین ہے، اس پر تاوان آئے گا اس کا، اور اس نے تاوان جس چیز پر آ رہا ہے اس چیز کو وصول کر کے ہلاک کیا تو گویا یہ اس میں شریک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے غیر کا مال اس کی اجازت کے بغیر لیا ہے تو اس لیے اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں مودع المودع میں بھی یہی صورت ہے، اس لیے کہ جب ایک آدمی کے پاس آپ نے امانت رکھوائی اور اس نے آگے کسی اجنبی کے حوالے کر دی، چاہے بطور امانت کی ہے لیکن تعدی تو اس نے کر دی، تو تعدی کی وجہ سے وہ غاصب ٹھہرا، اور غاصب کی وجہ سے مودع ثانی بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا کہ اس سے بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں صورتوں میں فرق کیا، اور اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ غاصب کی صورت تو واضح ہے کہ غاصب خود زمین ہے، ضامن ہے، اس نے اس چیز کا بدل دینا تھا، اگر اس سے ہلاک ہو جاتی تو جس نے بھی اس سے وصول کیا تو اس کو بھی بدل دینا پڑے گا، ہاں اس کو یہ حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ غاصب سے وصول کر لے۔ فرماتے ہیں مودع المودع کی یہ صورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مودع المودع کو جب یہ چیز حوالے کی گئی تھی اس وقت تو مودع اول ضامن نہیں تھا۔ میں اس کو یوں واضح کرتا ہوں کہ آپ نے زید کے پاس اپنی کتاب بطور امانت رکھوائی، زید نے آگے بکر کو وہ کتاب دے دی بطور امانت، تو جب زید نے بکر کو کتاب حوالے کی تو جب تک وہ دونوں جدا نہیں ہوتے تو اس وقت تک تو اس کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی۔ جب تعدی نہیں پائی گئی اور اس کے پاس کتاب چھوڑ کر زید رخصت ہو جاتا ہے تو یہ جو بکر کے پاس کتاب آپ کی پہنچی ہے یہ من غیر صنع لہ، اس کے بغیر کسی عمل کے اس کے پاس یہ چیز پہنچی ہے تو اس کو آپ ضامن نہیں ٹھہرا۔ اس کی قیاساً مثال یہ دیکھیے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور ہوا چلی، کپڑا اڑا اور آگے اس کی گود میں گر گیا تو آپ اس کو ضامن نہیں ٹھہراتے ہیں اگر اس سے وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، وہ امانت کے طور پر اس کے پاس پہنچی ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب مودع نے مودع ثانی کی چیز حوالے کی اور جب تک وہ موجود ہے اس وقت تک تو وہ ضامن بنا نہیں کیونکہ اس کی رائے حاصل ہے، موجود ہے، تو جب یہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو گویا من غیر صنع ھذا الرجل، یہ جو دوسرا مودع ہے اس کے بغیر کسی عمل کے اس کے پاس یہ کتاب رہ گئی، یہ جو بھی ودیعت ہے وہ رہ گئی، اس لیے یہ ضامن نہیں بن سکتا۔ مزید وضاحت عبارت پڑھ کے ہو جائے گی، عبارت دیکھیے، وَلَوْ أَوْدَعَ الْمُودَعَ، مودع نے آگے کسی کے پاس بطور ودیعت چیز رکھوا دی، فَهَلَكَتْ، ودیعت ہلاک ہو گئی، ضَمِنَ الْأَوَّلُ فَقَط، تو پہلا مودع ضامن بنے گا صرف۔ هذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں، یضمن ایہما شاء، جس کو مرضی وہ ضامن ٹھہرائے، چاہے مودع اول ہو یا مودع ثانی ہو، ہاں فإن ضمن الآخر رجع على الأول، اگر مودع ثانی کو یہ ضامن ٹھہراتا ہے تو مودع ثانی مودع اول سے اس چیز کا بدل وصول کرے گا۔ یہ پہلی جزئی۔ غصب کی جزئی دیکھیے، وَلَوْ أَوْدَعَ الْغَاصِبُ، اگر غاصب نے بطور ودیعت مغصوبہ چیز رکھوا دی اور پھر اس امین کے پاس وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، ضمن ایہما شاء، تو ان دونوں میں سے جس کو چاہے ضامن ٹھہرائے، ھذا بالاتفاق، امام صاحب کے نزدیک بھی صاحبین کے نزدیک بھی۔ تو یہ دوسری صورت یا دوسری جزئی متفق علیہ، اور پہلی جو جزئی ہے وہ مختلف فی ہے۔ اب دلائل دیکھیے، فہما قاسا مودع المودع علی مودع الغاصب، صاحبین نے مودع المودع کو مودع الغاصب پر قیاس کیا ہے۔ فإن المودع اذا دفع الى الاجنبی صار غاصبا، اس لیے کہ جب مودع نے کسی اجنبی آدمی کے حوالے اس امانت کو کیا تو اس کی اس تعدی کی وجہ سے وہ غاصب بن گیا، تو جب مودع اول بھی غاصب بن گیا تو پھر اس کو غاصب جو حقیقتاً غاصب تھا اس پر قیاس کرنا درست ہوا، تو حقیقتاً جو غاصب ہے وہ آگے کسی کو بطور ودیعت دیتا ہے تو اس صورت میں جب دونوں ضامن ٹھہرتے ہیں تو یہ بھی ضامن ٹھہرے گا، یعنی اس صورت کے اندر بھی پھر دونوں ضامن ٹھہریں گے۔ وفرق ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے، بأن المودع اذا دفع الى الغیر لا يضمن ما لم يفارقه، وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مودع جب غیر کو یعنی اجنبی آدمی کو وہ ودیعت حوالے کرتا ہے تو وہ اس وقت تک ضامن نہیں ٹھہرتا، ما لم يفارقه، جب تک اس سے جدا نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک وہ اس وقت اس کے ساتھ موجود ہے، یعنی مودع اول مودع ثانی کے ساتھ موجود ہے تو مودع اول کی طرف سے کوئی تعدی تو نہیں ہے، بھلے وہ اس کے حوالے بھی کر دے لیکن اس کا وجود اس موقع پر ہے تو وہ اس کی
اپنے ہونے کی وجہ سے ضامن نہیں ٹھہرتا جب تک جدا نہ ہو جائے۔ فَإِذَا فَارَقَ تَرَكَ الْحِفْظَ فَيَضْمَنُ، جب وہ اس سے جدا ہو گیا یعنی مودع ثانی کو چھوڑ کے آ گیا تو اس صورت میں چونکہ اس نے حفاظت چھوڑ دی تو وہ ضامن ٹھہرا۔ ولا يضمن الآخر، لیکن دوسرا ضامن نہیں ٹھہرتا، کیوں؟ لأنه صار مودعا، وہ بھی مودع ہی بنا ہے۔ حيث غاب الآخر، جب دوسرا آدمی اس سے چھوڑ کر چلا گیا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ولا صنع له في ذلك، اس کی طرف سے اس میں کوئی عمل نہیں پایا گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے كثوب نلقته الريح في حجر انسان، کہ ہوا اڑا کر کوئی کپڑا کسی انسان کی گود میں پھینک دے، اس صورت میں وہ امین تو بن جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا اپنا عمل دخل اس میں کوئی نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو ضامن نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس باب کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہے اور دو افراد دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میرے بطور امانت آپ کے پاس ہیں اور دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ویسے تو اس کی متعدد جزیات بنتی ہیں، 8 6 مختلف اس کی تعداد قائم ہو سکتی ہے، لیکن جو یہاں موجود ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوِ ادَّعَى كُلٌّ مِّن رَجُلَيْنِ أَلْفًا مَعَ ثَالِثٍ، دو آدمیوں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ تیسرے کے پاس جو 1000 ہے یہ میرا ہے، انہو لہو، کہ یہ میرا ہے، اودعہ ایاہ، اس نے اس کے پاس بطور امانت رکھوائے ہیں۔ فنکل لہما، جب اس سے کہا گیا کہ قسم اٹھاؤ کیونکہ ان کے پاس بینہ نہیں ہے تو اس نے ان دونوں کے لیے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فہذا والف آخر علیہ لہما، تو یہ 1000 جو ابھی اس کے پاس موجود ہے یہ بھی اس پر لازم ہے کہ ان کے حوالے کرے، اور 1000 اور ان کو حوالے کرے گا۔ حوالے کرنے کی ترتیب کیا ہوگی، قسم لینے کی ترتیب کیا ہوگی، وہ آگے شرح میں موجود ہے، دیکھیے۔ ادعا زید علی عمر، زید نے عمر پر یہ دعویٰ کیا، ان هذا الالف الذي في يدك، کہ یہ جو 1000 روپے تمہارے پاس موجود ہے، لی، یہ میرا ہے، اودعته ایاک، میں نے تمہارے پاس یہ امانت کے طور پر رکھوایا، ودیعت کے طور پر رکھوایا۔ وادعا بکر علی عمر كذلك، بکر نے بھی عمر پر یہی دعویٰ کیا کہ میں نے تمہارے پاس یہ 1000 روپے رکھوایا بطور ودیعت۔ ولا بینۃ لأحد، دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے۔ وعمر منکر، عمر کسی ایک کے لیے اقرار بھی نہیں کر رہا، دونوں کے لیے انکار کر رہا ہے۔ اب قاضی کیا کرے گا؟ فالقاضی یحلفہ لکل واحد علی الانفراد، قاضی اس شخص سے ان دونوں کے لیے انفرادی طور پر قسم لے گا، یعنی مدعی اول کے لیے بھی قسم لے گا، مدعی ثانی کے لیے بھی قسم لے گا، اور جدا جدا قسمیں لے گا۔ وَيَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ، جس کے لیے مرضی وہ جس سے شروع کر دے کہ پہلے مدعی اول کے لیے قسم اٹھاؤ یا پہلے مدعی ثانی کے لیے قسم اٹھاؤ، جیسے اس کی مرضی ہے۔ فَإِن تَشَاحَ، اگر وہ جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں ایک کہتا نہیں پہلے میرے لیے قسم لے، دوسرا کہتا نہیں پہلے میرے لیے قسم لے، فَقَرَعَ بَيْنَهُمَا، تو اس کا حل یہ ہے کہ قرعہ ڈالے، جس کا نام پہلے نکلے اس کے لیے پہلے قسم اٹھوائیے۔ فَإِن نَكَلَ لِأَحَدِهِمَا، اگر ان دونوں میں سے ایک کے لیے وہ قسم کا انکار کرتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، يُحَلِّفُهُ لِلْآخَرِ، تو فوراً اس کے لیے فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ دوسرے کے لیے بھی قسم لے گا کہ اس کے لیے بھی قسم اٹھاؤ کہ تم نے اس کا 1000 نہیں دینا۔ فَإِن نَكَلَ لَهُ أَيْضًا، اگر اس کے لیے بھی انکار کر دیتا ہے یعنی دونوں کے لیے قسم نہیں اٹھاتا، فَهَذَا الْأَلْفُ مَعَ الْأَلْفِ الْآخَرِ عَلَيْهِ يَكُونُ لَهُمَا، تو یہ 1000 جو اس کے پاس موجود ہے اور 1000 اور ان دونوں کے لیے اس کی ذات پر لازم ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الْحَقَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، وجہ یہ ہے کہ اس نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1000 اپنی ذات پر ثابت کر دیا، سواءً بالنکول او بالاقرار، چاہے قسم نہ اٹھا کر چاہے اقرار کر لیا کہ دونوں کے میرے اوپر 1000 ہیں، دونوں کے میں نے 1000 ودیعت کے طور پر رکھے ہیں۔ وَذَلِكَ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِ، چونکہ قسم سے انکار کر کے یا اقرار کے ذریعے یہ جو اس پر حق ثابت کیا جا رہا ہے یہ اس کے لیے حجت ہے، یہ اقرار یا انکار قسم سے دونوں حجت ہیں اس کے حق میں، دونوں کے لیے 1000 اس پر لازم آئے گا، یعنی دونوں کی طرف اس کو رکھا جائے گا۔ وَصَارَ قَاضِيًا نِصْفَ حَقٍ كُلٍّ مِّنْهُمَا بِنِصْفِ حَقِّ الْآخَرِ فَيَغْرِمُهُ، لیکن تقسیم یوں کیا جائے گا کہ جو 1000 موجود ہے 500 اس کو دیے جائیں، 500 دوسرے کو دیے جائیں، اور جب دونوں کو 500 دیے تو گویا دونوں کے جو بقیہ 500 ہیں وہ ادا نہیں کیے، تو ہم یوں کہیں گے کہ اس نے اس کا جو 1000 دینا تھا اس میں سے 500 اٹھا کے اس کو دے دیے، اور اس کا جو 1000 دینا تھا اس میں سے 500 اٹھا کے اس کو دے دیے، تو اب آدھا آدھا دونوں کا حق دے دیا اور دوسرے کے آدھے میں سے اٹھا کے دے دیا، تو اس لیے اب 1000 زائد لا کر ان دونوں کو 500 اور دے گا۔ وصار قاضیاً، اور وہ ادا کرنے والا ہو گیا،
نصف حق کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے آدھے حق کو، بنصف حق الآخری، دوسرے کے آدھے حق سے، فیغرمہ، تو یہ اس پر تاوان آ جائے گا یا لازم آ جائے گا۔ اب اس کے بعد تھوڑی تفصیل ہے نقول اور اقرار کے اعتبار سے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ جب دو افراد نے یہ دعویٰ کیا کہ تم نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے بطور ودیعت، میں نے تمہارے پاس رکھوا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا ہوں۔ کہا قسم اٹھاتے ہو؟ پہلے زید کے لیے قسم لکھی، کہتا میں قسم نہیں اٹھاتا۔ تو قاضی فیصلہ فوراً نہیں کرے گا بلکہ انتظار کرے گا، اس سے کہے گا عامر کے لیے قسم اٹھاتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں اٹھاتا، پھر قاضی فیصلہ کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کے لیے وہ انکار کر رہا ہے تو قاضی کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے اس کے لیے قسم نہیں اٹھا رہا، اس کو پیسے دے دی جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ انتظار کرے گا۔ جبکہ اقرار کی صورت میں جب اس نے کہہ دیا کہ ہاں فلاں کا میں نے 1000 دینا ہے، تو قاضی فوراً اس سے لے کر اس کو 1000 دے دے گا، اس کی اقرار کی بنیاد پر دوسرے کے بارے میں سوال کرنے کا انتظار نہیں کرے گا۔ یہ تو ہو گیا فرق۔ وجہ فرق کیا ہے عبارت میں موجود ہے۔ وَعْلَمْ، آپ کو یہ بات معلوم ہو، ان النقول ہنا، قسم اٹھانے سے انکار کرنا یہاں یفارق الاقرار، اقرار سے مختلف ہے، یعنی اقرار سے ایک جدا امر ہے، دونوں میں ایک فرق ہے۔ فإنه اذا اقر لأحدهما يقضى له، فرق یہ ہے کہ جب اس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اقرار کر لیا تو فوراً اس کے لیے تو فیصلہ کر دیا جائے گا، ولا يحلف للآخر، اور دوسرے کے لیے اس سے قسم نہیں لی جائے گی جب اس نے اس کے بارے میں انکار کیا۔ دو وجوہات ہیں کہ یہاں دیکھیے، لأن الاقرار حجة في نفسه، اقرار اپنی ذات میں خود حجت ہے، والنقول انما يصير حجة بقضاء القاضي، جبکہ قسم سے انکار کرنا یہ حجت نہیں ہے بلکہ قاضی کا فیصلہ وہ حجت ہے حکم ثابت ہونے کے لیے۔ تو قاضی کے فیصلے کو تو مؤخر کیا جا سکتا ہے، چونکہ حجت مؤخر ہوگی تو اس کا حکم مؤخر ہوگا، لیکن اقرار اپنی ذات میں خود حجت ہے، تو جب یعنی حجت پائی جا رہی ہے تو پھر حکم مؤخر نہیں ہو سکتا۔ فجاز تاخیر القضاء لیحلف للثانی، قضاء کو مؤخر کرنا درست ہے نقول کی صورت میں تاکہ دوسرے کے لیے بھی قسم اٹھا لی جائے، حتی اذا نقل لاحدہما، یہاں تک کہ اگر ایک کے لیے اس نے قسم کا انکار کیا، وقضى القاضی به، اور قاضی فیصلہ کر دیتا ہے، دوسرے کی قسم کا انتظار نہیں کرتا۔ تو دو روایات ہیں، فعلی روایت فخر الاسلام البزدوی یحلف للثانی، فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق یہ قاضی کا فیصلہ درست نہیں، دوسرے کے لیے قسم اٹھوائی جائے۔ فإنک لا یقضی بینہما، اگر اس کے لیے بھی انکار کر دیتا ہے تو پھر دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، یعنی دونوں کے لیے اس کو تقسیم کر دیا جائے اور بقیہ 1000 بھی اس کو لازم کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثانی، چونکہ پہلے کے لیے فیصلہ کرنا دوسرے کے حق کو باطل نہیں کرے گا۔ یہاں پر قاضی کو اپنے فیصلے کو مؤخر کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کا مطلقاً نقول قسم سے انکار کرنا وہ تو حجت نہیں تھا جب تک قاضی کا فیصلہ نہ ہوتا، قاضی کا فیصلہ خود حجت بن کے حکم ثابت کر رہا ہے۔ وعلی روایت الخصاف رحمہ اللہ لا یحلف للثانی، خصاف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں بھی دوسرے کے لیے قسم نہ اٹھوائی جائے بلکہ پہلے کے لیے جو اس نے قسم سے انکار کیا اور قاضی نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا وہی ثابت رکھا جائے۔ لأن القضاء وقع فی مجتہد فیہ، چونکہ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے اور قضاء قاضی سے جب مجتہد فی مسئلے کی ایک جزئی طے ہو جاتی ہے تو وہ پھر معمول ہوتی ہے، اسی پر عمل کیا جاتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف فی یا مجتہد فی کیسے؟ لأن بعض العلماء قال، کیونکہ بعض علماء کا یہ قول ہے، اذا نقل لأحدہما يقضى له، جب ایک کے لیے اس نے انکار کر دیا تو اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے، ولا يؤخر لتحلیف الثانی، دوسرے سے قسم اٹھوانے کے لیے مؤخر نہ کیا جائے۔ کیوں؟ لأن النقول كالاقرار، ان کے نزدیک قسم سے انکار کرنا اقرار کی ہی طرح ہے، یعنی صاحبین کا ایک قول یہ بھی ہے، امام صاحب کے نزدیک تو ایسا نہیں ہے، تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ نقول بذل ہے یا نہیں، اقرار بذل ہے یا نہیں، وہ تفصیلاً پہلے گزر چکا ہے۔ وفی الاقرار لا یؤخر، جبکہ اقرار کی صورت میں مؤخر نہیں کیا جا سکتا، یعنی نقول اقرار کی طرح ہے اور اقرار میں مؤخر نہیں کیا جا سکتا تو نقول میں بھی مؤخر نہ کیا جائے۔ یہاں ایک اور وجہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جب اس نے ایک کے لیے اقرار کر لیا تو دوسرے کے لیے اس لیے بھی انتظار نہیں کروایا جائے گا، دوسرے کے لیے محل دعویٰ ہی باقی نہیں ہے۔ جو 1000 متعین نے کہا تھا کہ یہ 1000 ایک کہہ رہا میرا، دوسرا کہہ رہا میرا ہے، تو پہلے کے لیے اس نے اقرار کر دیا، اس کو دے دیا گیا، یا دوسرے کے لیے اقرار کیا، اس کو دے دیا گیا، تو اب جو باقی رہ گیا اس سے تو سوال کرنے کی حاجت ہی یا موقع ہی باقی نہیں رہا کہ جس 1000 کا دعویٰ تھا وہ دوسرا لے گیا ہے، تو محل باقی نہیں، تو دعویٰ کا وجود باقی نہیں رہتا۔ بہرحال کتاب الودیعہ ہم نے مکمل کر لیا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کتاب العاری شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔